دسویں پارے کے 16ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ وہ لوگ جو ان مسلمانوں پر طعنہ کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور طعنہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کو بجز محنت مزدوری کی کچھ میسر نہیں ہوتا، یعنی ان سے مذاق کرتے، ان کا تمسخر کرتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان سے تمسخر کرتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیتیں بھی دراصل غزوہ تبوک کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ غزوہ تبوک سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، چونکہ بہت بڑا غزوہ تھا یہ اور بہت دور دراز جانا تھا، مسلمانوں کی مالی حالت بھی کمزور تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوب صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ نے جن لوگوں کو دیا تھا اور جو بڑے مرتبے والے صحابہ تھے انہوں نے تو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا۔ حضرت عثمان غنی نے 1000 دینار، آج کے تقریباً 2 کروڑ یا اس سے زیادہ روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ 1000 اونٹ دے دیے ساز و سامان کے ساتھ میں۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے 4000 درہم لا کے حضور کی خدمت میں دے دیے۔ حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان، 2 حصے کیے، آدھا سامان اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے تو حد ہی کر دی، اپنے گھر میں جھاڑو پھیر دی، جو کچھ تھا سب اٹھا کر حتیٰ کہ بدن کے کپڑے تک لے آئے اور حضور کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اور جن لوگوں کو، جن غریب صحابہ کو کوئی چیز میسر نہیں تھی، جو غریب تھے لیکن اللہ کا حکم تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، تو محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، کچھ کماتے تھے اور شام میں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کا یہ حکم ان کے لیے نہیں تھا کہ وہ محنت کریں، کمائیں، جا کر لائیں اور پھر لا کر صدقہ کریں۔ جو تھا وہ صدقہ کرنا تھا، لیکن انہوں نے اس حکم کو اپنے لیے سمجھا اور اللہ کے راستے میں محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، جو کچھ ملتا تھا لاتے تھے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ اب ان منافقین کی عادت یہ تھی کہ راستوں پر بیٹھے رہا کرتے تھے، خود تو صدقہ کرتے نہیں تھے، اور جو مسلمان محنت مزدوری کر کے لاتے تھے ان کو طعنے دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی زیادہ لا کر پیش کرتا تو کہتے تھے کہ دیکھو یہ ریاکار ہے، دکھلانے کے لیے اور سخی کہلانے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اگر کوئی چند کھجور یا چند سا، چند کلو لے کر آتا، تھوڑا سا لے کر آتا، تو کہتے دیکھو 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 اس کے چند کھجوروں کی اللہ کو ضرورت ہے کیا؟ ایسے ہی ایک صحابی تھے بیچارے جن کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، گئے ایک یہودی کے باغ میں اور کہا کہ میں کچھ مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے تکبراً نیچے سے اوپر تک دیکھا اور کہا تو مزدوری کرے گا؟ ایک ہاتھ سے مزدوری کرے گا؟ بولے ہاں میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مزدوری کرے گا؟ کہا کہ تیرے باغ کو پانی پہنچا سکتا ہوں۔ اچھا مزدوری کیا لے گا؟ کہا کہ 1 ڈول کے بدلے میں 1 کھجور۔ اس یہودی نے کہا 1 ڈول کے بدلے میں 1 کھجور دوں گا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کھڑے ہو کر، اور وہ صحابی اندر ڈول ڈالتے تھے ایک ہاتھ سے رسی کھینچتے تھے، دانتوں میں چباتے تھے، رسی کو پکڑتے تھے، پھر ہاتھ نیچے لے کے جاتے تھے، پھر اٹھاتے تھے، پھر دانتوں سے پکڑتے تھے، پھر ہاتھ نیچے لے کے جاتے تھے، پھر اٹھاتے تھے۔ اس طرح سے کر کر کے انہوں نے چند ڈول، چند بالٹیاں اس یہودی کے باغ کو پانی لگایا، اور اتنی کھجوریں ان کو مل گئی کہ 1 ہتھیلی ان کی بھر سکتی تھی۔ 5 یا 6 یا 7 کھجوریں لے کر آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ مسجد نبوی میں سونے چاندی کا اور کپڑوں کا اور ہتھیاروں کا اور مال و زر کا اور گیہوں کا اور جو کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ صحابہ نے صدقہ کیا تھا، وہاں پر ڈھیر لگا ہوا تھا۔ جب یہ صحابی پہنچے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے وہ کھجور ان کے ہاتھ سے لیے اور اس ڈھیر کے اوپر رکھے اور فرمایا کہ اللہ اس کے اخلاص کی برکت سے اس سارے ڈھیر کو قبول کرے گا۔ سوچئے تو صحیح کس طرح، کس اخلاص کے ساتھ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور کیا مقام تھا ان کا اللہ کے یہاں۔ ایسے مخلصین کو یہ منافقین طعنے دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ ان آیتوں میں اسی کا تذکرہ ہے
کہ وہ لوگ جو بھولے بھالے مسلمانوں کو، کمزور اور محنت اور مزدوری کرنے والے مسلمانوں کو طانے دیا کرتے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ فرماتے کہ اللہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، حضور سے کہا گیا آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، سوچئے تو صحیح استغفار، اور وہ بھی اللہ کے رسول کا۔ اللہ کے رسول اگر کسی کے لیے استغفار کریں تو آپ کا استغفار تو یقینی طور پر قبول ہو جائے گا، لیکن یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں گے نا، اور 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی اگر آپ نے ان کے لیے استغفار کیا تب بھی میں انہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں انہیں معاف کرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ انہوں نے میرے بھولے بھالے اور سادے سیدھے بندوں کا مذاق اڑایا ہے۔ میرے بھائیوں، سادے سیدھے لوگوں کی اللہ کی یہاں بڑی قدر ہوتی ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کی اللہ کی یہاں بڑی قدر ہوتی ہے، اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہرگز ان کو معاف نہیں کروں گا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، متکبرین اور فاسقین اور منافقین کی فہرست سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اپنے نیک اور صالح بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔